ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ جن کی امید ہی بس اللہ سے ہو وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہے یہ سانسیں۔ صبر کا اجر دیر سے سہی مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اپنے دماغ پر حکمرانی کرو ورنہ یہ تم پر حکومت کرے گا۔ جو چاہو کھو دو لیکن ایسا دل مت کھونا جو تمہیں خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کو کھونے کے بعد ان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں موجود ہیں وہاں ہم نے رہنا سیکھا ہی نہیں۔ ہر وقت یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا پھر مستقبل میں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کچھ خواب تم نے توڑ دیے اور کچھ ہم نے دیکھنے چھوڑ دیے۔ ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ میں نے رسماً کہا میں جاؤں، اس نے فوراً کہا مناسب یہی ہے۔ پتہ ہے الفاظ بھی روتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں۔